بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جنازے میں کثرت تعداد کی برکت اور اہمیت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے، جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے اور وہ سب اللہ کے حضور میں اس میت کے لیے سفارش کریں، یعنی مغفرت اور رحمت کی دعا کریں، تو ان کی یہ سفارش اور دعا ضرور ہی قبول ہوگی۔ حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ جس مسلمان بندے کا انتقال ہو اور مسلمانوں کی 3 صفیں اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے مغفرت اور جنت کی دعا کریں تو ضرور ہی اللہ تعالی اس کے واسطے مغفرت اور جنت واجب کر دیتا ہے۔ مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دستور تھا کہ جب وہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کم محسوس کرتے تو اسی حدیث کی وجہ سے ان لوگوں کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ مسئلہ: جب میت کی نماز سے فراغت ہو جائے تو فوراً اس کے دفن کرنے کے لیے جہاں قبر کھودی گئی ہو لے جانا چاہیے۔ جنازہ اٹھانے اور لے جانے کا مفصل طریقہ پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ مسئلہ: نماز جنازہ کے بعد اہل جنازہ کی اجازت کے بغیر دفن سے پہلے واپس نہ ہونا چاہیے اور دفن کے بعد بغیر اجازت کے بھی واپس ہو سکتے ہیں۔ دفن کا بیان۔ میت کے غسل، کفن اور نماز جنازہ کی طرح دفن کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی نے بھی یہ فرض ادا نہ کیا تو سب گناہگار ہوں گے۔ قبر کی نوعیت۔ قبر کم از کم میت کے نصف قد کے برابر گہری کھودی جائے یا پورے قد کے برابر گہری ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ قد سے زیادہ نہ ہونی چاہیے اور موافق اس کے قد کے لمبی اور چوڑائی نصف قد کے برابر۔ بغلی قبر بنسبت صندوقی کے زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، اگر زمین بہت نرم ہو اور بغلی قبر کھودنے سے قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر بغلی قبر نہ کھودی جائے۔ بغلی اور صندوقی قبر کی تفصیل حاشیے میں کچھ یوں لکھی ہے۔ بغلی قبر سے مراد لحد ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قبر کھود کر اس کے اندر سے قبلے کی جانب ایک گڑھا کھودا جائے جس میں میت کو رکھا جا سکے۔ یہ ایک چھوٹی سی کوٹھری کی طرح ہوتا ہے۔ جبکہ صندوقی قبر، جس کو شق قبر بھی کہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تقریباً 1 فٹ قبر کھود کر اس کو بیچوں بیچ ایک گڑھا میت کے نصف قد یا پورے قد کے برابر گہرا کھودا جائے، جس کا طول میت کے قد کے برابر ہو اور چوڑائی زیادہ سے زیادہ نصف قد کے برابر۔ یہ بھی جائز ہے کہ اگر زمین نرم یا سیلاب زدہ ہو اور بغلی قبر نہ کھودی جا سکے تو میت کو کسی صندوق یا تابوت میں رکھ کر دفن کر دیں۔ صندوق خواہ لکڑی کا ہو یا پتھر یا لوہے کا۔ بہتر یہ ہے کہ صندوق میں مٹی بچھا دی جائے۔ بغلی قبر کو کچی اینٹیں اور نرکل وغیرہ لگا کر بند کر دینا چاہیے۔ پختہ اینٹیں یا لکڑی کے تختے لگا کر بند کرنا مکروہ ہے، البتہ جہاں زمین نرم یا سیلابی ہونے کی وجہ سے قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو تو پختہ اینٹ یا لکڑی کے تختوں سے بند کیا جا سکتا ہے، اور ایسی صورت میں صندوق یعنی تابوت میں رکھنا بھی جائز ہے۔ البتہ صندوقی قبر میں میت کے اوپر لکڑی کے تختے یا سیمنٹ کے سلیب لگانا بلا کراہت درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو اونچا نہ بناتے اور اسے اینٹ پتھر وغیرہ سے پختہ تعمیر نہ کرتے اور اسے کلئی اور سخت مٹی سے نہ لیپتے۔
قبر کے اوپر کوئی عمارت اور قبہ نہ بناتے، اور یہ سب بدعت اور مکروہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابہ کرام ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبریں بھی زمین کے تقریباً برابر ہیں، سنگریز سرخ ان پر چسپاں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی حیت اور شکل اونٹ کے کوہان کے مشابہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرض وفات میں وصیت فرمائی تھی کہ میرے واسطے بغلی قبر بنائی جائے اور اس کو بند کرنے کے لیے کچی اینٹیں کھڑی کر دی جائیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ بغلی قبر بنواتے اور گہری کرواتے اور میت کے سر اور پاؤں کی جگہ کو فراخ کرواتے۔ مسئلہ، کسی میت کو چھوٹا ہو یا بڑا گھر کے اندر دفن نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ مسئلہ، قبر کے لیے اگر عام مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ ملے یا کسی خاص وجہ سے اجازت نہ ہو تو قبر کے لیے زمین خرید لی جائے، اس کی قیمت بھی دیگر سامان تجہیز و تکفین کی طرح میت کے ترکے میں سے ادا کی جائے گی۔ نعش کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا۔ مسئلہ، نعش کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں دفن کے لیے لے جانا خلاف اولیٰ ہے، جبکہ وہ دوسرا مقام 1-2 میل سے زیادہ نہ ہو، اور اگر اس سے زیادہ مسافت پر ہو تو جائز نہیں، اور دفن کے بعد نعش کھود کر لے جانا تو ہر حالت میں ناجائز ہے۔ قبر میں اتارنا۔ جنازے کو پہلے قبلے کی سمت کے کنارے کے پاس اس طرح رکھیں کہ قبلہ میت کے دائیں طرف ہو، پھر اتارنے والے قبلہ رو کھڑے ہو کر میت کو احتیاط سے قبر اٹھا کر قبر میں رکھ دیں۔ مسئلہ، قبر میں رکھتے وقت بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ کہنا مستحب ہے۔ مسئلہ، قبر میں اتارنے والوں کا طاق یا جفت ہونا مسنون نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس میں 4 آدمیوں نے اتارا تھا۔ مسئلہ، میت کو قبر میں رکھ کر داہنے پہلو پر اس کو قبلہ رو کر دینا چاہیے۔ صرف منہ قبلے کی طرف کر دینا کافی نہیں، بلکہ پورے بدن کو اچھی طرح کروٹ دے دینا چاہیے۔ مسئلہ، قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی وہ گرہ جو کفن کھل جانے کے خوف سے دی گئی تھی کھول دی جائے۔ مسئلہ، عورت تو قبر میں رکھتے وقت پردہ کر کے رکھنا مستحب ہے، اور اگر میت کے بدن کے ظاہر ہو جانے کا خوف ہو تو پھر پردہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ، مردوں کے دفن کے وقت قبر پر پردہ کرنا نہ چاہیے۔ ہاں، اگر عذر ہو، مثلا پانی برس رہا ہو یا برف باری ہو رہی ہو یا دھوپ سخت ہو تو پھر جائز ہے۔ مسئلہ، جب میت کو قبر میں رکھ دیں تو قبر اگر بغلی ہے تو اسے کچی اینٹوں اور نرکل وغیرہ سے بند کر دیں، اور اگر قبر صندوقی ہے تو اس کے اوپر لکڑی کے تختے یا سیمنٹ کے سلیب رکھ کر بند کر دیا جائے۔ تختوں وغیرہ کے درمیان جو سوراخ اور جھریاں رہ جائیں ان کو کچے ڈھیلوں، پتھروں یا گارے سے بند کر دیں، اس کے بعد مٹی ڈالنا شروع کر دیں۔ مسئلہ، مٹی ڈالتے وقت مستحب ہے کہ سرہانے کی طرف سے ابتدا کی جائے اور ہر شخص 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر قبر میں ڈال دے، اور پہلی مرتبہ ڈالتے وقت منہا خلقناکم اور دوسری مرتبہ کہے وفیہا نعیدکم اور تیسری مرتبہ کہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مسئلہ، جس قدر مٹی اس کی قبر سے نکلی ہو وہ سب اس پر ڈال دیں، اس سے زیادہ مٹی ڈالنا مکروہ ہے۔
جبکہ بہت زیادہ ہو کہ قبر ایک بالش سے بہت زیادہ اونچی ہو جائے، اور اگر باہر کی مٹی تھوڑی سی ہو تو مکروہ نہیں۔ مسئلہ: قبر کا مربع چوکور بنانا مکروہ ہے۔ مستحب یہ ہے کہ اٹھی ہوئی مثل کوہان شتر یعنی اونٹ کے کوہان کی طرح بنائی جائے، اور اس کی بلندی ایک بالشت یا اس سے کچھ زیادہ ہونی چاہیے۔ مسئلہ: مٹی ڈال چکنے کے بعد قبر پر پانی چھڑک دینا مستحب ہے۔